نوع انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے. جیسے کہ ایک فرد کا عہد طفولیت ہے، بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر پختگی کو پہنچتا ہے. ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے، وہ 18-20 برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے. ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے جس کو قرآن مجید نے 40 برس معین کیا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا اور 40 برس کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کا بھی معاملہ ہے. اس کا بھی ایک عہد طفولیت تھا، پھر اس کی جوانی کا دور آیا، پھر اس کے شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کا دور آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں، پی ایچ ڈی ہے، وہ سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کا تعلیق، یہ سکندر کا تعلیق ارسطو تھا. ارسطو عقل کی کس سطح پر ہے؟ آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے، اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم. لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں، ظاہر بات ہے کہ ارسطو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی سٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کی ہدایت کامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ازل سے، اس کی صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں. لیکن نوع انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے. اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے. پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے. یہ سب در حقیقت وہ تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا. یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک. الہدا، اب یہ کامل ہو گئی، ہدایت کامل. اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے. یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر، تاریخ فلسفہ پر، انہوں نے کوٹ کیا ہے. یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 6 صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے سوچ نہیں تھی. جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ سانپ ہے، یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے، اس کے قریب نہ جانا. اسے کچھ پتا نہیں ہے اس کے سوا، لیکن یہ کہ آپ نے بتایا. پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو. باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا، یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا. وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نوع انسانی کو، جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو. ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا. لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے 1300 ایئرز BC میں، 13 صدی قبل، اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے. اس کے اندر جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس احکام تھے، اس میں ڈوز بھی تھے، ڈونٹس بھی تھے، اوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے، یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے کہ ابھی وہ عہد طفولیت ہے. البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا. اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں، چین سے لے کر اور یونان تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے. کنفیوشس ہے، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، زرتشت ہے، فلاں ہے، اب وہ ارسطوٹل ہے، وہ سوکریٹیز ہے، یونان کے اور دوسرے سائنسدان جنہوں نے کہ ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی. یہ سب ایک دور کے لوگ، کنٹمپریریز ہیں.
معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر 6 صدیاں ادھر 6 صدیاں ادھر، یہ 1200 برس ہے. موسٹ پروفاؤنڈ یہ دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا. اگر اس کو ایک انسان سمجھے، جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوری نو در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں یہ 1200 برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے. اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو، نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. جو کچھ انسان بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے، وہ گویا کہ 600 عیسوی میں حضرت مسیح کے 600 سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی. چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی ساری عمر گزری تھی، وہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. شادی انہوں نے کی نہیں، ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم، مذاہب عالم، پھر ان کا تقابلی مطالعہ، یہی ان کا موضوع تھا. اور ان کا دماغ جو ہے، چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے، تو ایک بہت بڑی لائبریری کے مالک، اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی، حوالے پورے کے پورے جوں کے توں وہ دیتے تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے